حدیث نمبر 4462۔ حضرت مالک بن اوس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے بلاوا بھیجا۔ میں آپ کے پاس اس وقت حاضر ہوا جب سورج بلند ہو گیا تھا۔ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ گھر میں خالی تخت پر چمڑے کے تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، اے مالک، تمہاری قوم کے لوگ جلدی جلدی آئے تھے تو میں نے ان کے لیے تھوڑی سی چیز کا حکم دیا ہے، بس آپ اسے لے جائیں اور ان میں تقسیم کر دیں۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا، اگر یہ کام کسی اور کے ذمے لگاتے تو اچھا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے مالک، یہ مال اٹھاؤ۔ اتنے میں ان کا غلام یرفع اندر آیا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کا کوئی حکم ہے، یعنی اجازت ہے؟ فرمایا، ہاں، ان کو اجازت دو۔ وہ اندر تشریف لائے۔ اس کے بعد وہ پھر آیا اور کہا، حضرت عباس، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کو بھی اجازت دو۔ پس ان کو اجازت دی۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے امیر المومنین، میرے اور اس جھوٹے گناہ گار، عہد شکن اور خائن کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حاضرین نے بھی کہا، ہاں امیر المومنین، ان کے درمیان فیصلہ کر دیں اور ان کو راحت دلائیں۔ حضرت اویس بن مالک فرماتے ہیں، میرا خیال تھا کہ ان دونوں نے ان صحابہ کرام کو پہلے اس لیے بھیجا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ٹھہرو، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ہمارا وارث نہیں بنایا جائے گا، ہم نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ صدقہ ہے؟ سب نے کہا، جی ہاں۔ پھر آپ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، میں تم دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے، کیا تم دونوں جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا مال وراثت نہیں بنے گا، ہم جو کچھ چھوڑیں گے وہ صدقہ ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز کے ساتھ خاص کیا جس کے ساتھ کسی اور کو خاص نہیں کیا۔ ارشاد خداوندی ہے، ما فعل الی رسولہ، آخر تک ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ نے بستیوں والوں کے اموال سے جو کچھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لوٹا دیا وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ راوی کہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں آپ نے اس سے پہلے والی آیت پڑھی تھی یا نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کے مال تم میں تقسیم کر دیے۔ اللہ کی قسم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اموال کے ساتھ اپنے آپ کو خاص نہیں کیا اور نہ ہی تمہیں چھوڑ کر ان اموال کو خود رکھا۔ پس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ایک سال کا خرچہ لیتے تھے، پھر جو کچھ بچ جاتا وہ بیت المال میں رکھ دیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد فرمایا، تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہیں، کیا تمہیں یہ بات معلوم ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وہی قسم دی جو دوسروں کو دی کہ کیا تم دونوں کو یہ بات معلوم ہے؟ انہوں نے فرمایا، معلوم ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، پس تم دونوں آئے اور تم نے اپنے بھتیجے کی وراثت طلب کی، جبکہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی زوجہ کے لیے ان کے والد کی میراث طلب کی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہماری وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ مال چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے۔ تم دونوں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جھوٹا، گناہ گار، عہد شکن اور خائن خیال کیا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق سچے، نیک، ہدایت یافتہ اور حق کی ابتدا کرنے والے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ بنایا گیا۔ پھر تم دونوں میرے پاس آئے اور تم دونوں کی رائے متفق تھی۔ تم دونوں نے کہا، یہ مال ہمارے سپرد کر دیں۔ تو میں نے کہا، اگر تم چاہو تو میں اس شرط پر یہ مال تمہارے سپرد کرتا ہوں کہ تم اس مال میں اسی طرح تصرف کرو گے جس طرح
اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کرتے تھے اور تم دونوں نے اس کا اقرار کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کیا اسی طرح معاہدہ ہوا تھا؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر تم دونوں میرے پاس آئے کہ میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کر دوں۔ اللہ کی قسم میں قیامت تک تمہارے درمیان اس کے علاوہ کوئی فیصلہ نہیں کروں گا۔ اگر تم دونوں اس کی حفاظت سے عاجز آ گئے ہو تو پھر مجھے واپس کر دو۔